इंडिकेशंस लास्ट ईयर आने लग गए थे जब यही G7 ममालिक जो ग्रुप ऑफ सेवन है, दुनिया की 7 बड़ी और ताकतवर तरीन जमहूरियतें हैं, सबसे ताकतवर ममालिक हैं। इसमें अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। इन्होंने जब लास्ट ईयर मुलाकात की थी 12 जून को बरतानिया के साहिली गांव कार्बेस बे में हुई थी, उस वक्त इन्होंने कहा था कि हम एक B3W इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं। उसके पीछे थॉट प्रोसेस ये था, ये कहते थे कि रूस और चीन, ख़ास तौर पर चीन जो है उसने इस दुनिया के जो इस दुनिया का ऑर्डर है, द वर्ल्ड ऑर्डर, जिसको ये कहते हैं कि एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, उसको डिस्टर्ब कर दिया है। तो हमने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, कि हम इस दुनिया को दोबारा से बेहतर बनाएंगे। उसके लिए इन्होंने कुछ अपने लिए मंसूबे सामने रखे थे। और अब जर्मनी में जो इजलास हुआ है, जो जर्मनी की स्टेट है बवेरिया, वहाँ पर एक बड़ा तारीख़ी जो है वो इमारत है, रिज़ॉर्ट है श्लोस अल्माउ, वहाँ पर ये बैठे हुए थे G7 के रहनुमा। इन्होंने अब बाकायदा उस मंसूबे का ऐलान कर दिया है। 2 से 3 बेसिकली फ़ोकस इस इजलास का, जो G7 का इस साल का इजलास है, वो रूस था, रूस और यूक्रेन के तनाज़े की वजह से। लेकिन चाइना का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। 1 बाय 1 दोनों को मैं आपको बता देता हूँ। चाइना के हवाले से मारिया इन्होंने ये किया कि $600 अरब 2027 तक ये फ़ैसला किया है कि अमरीका और उसके जो करीबी ये मज़ीद 6 इत्तेहादी ममालिक हैं, ये मिलकर $600 अरब लगाएंगे। और $600 अरब कहाँ लगाया जाएगा? उन ममालिक में जहाँ पर चीन का इन्फ्लुएंस मौजूद है। वो ममालिक जो चीन के साथ मिलकर मुख्तलिफ उसकी शराकत दारी में मंसूबे बना रहे हैं, उसमें ऑब्वियसली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत मुख्तलिफ रोड्स की एक्सपेंशन के, नई रोड्स के मंसूबे, रेलवे ट्रैक्स की अपडेट के मंसूबे, इसी तरीके से बंदरगाहें, बंदरगाहों पर टर्मिनल्स बनाने के मंसूबे हैं। और बाकायदा एक टारगेटेड फाइनेंसिंग की जाएगी इसी किस्म के मंसूबों में और उन ममालिक में जो चीन के ज़ेर असर हैं। अब इसका बेसिकली जो एंड गोल जिसको अचीव करना चाहते हैं, व्हाइट हाउस ने इसकी डिटेल्स जारी कर दी हैं, सदर जो बाइडन ने इसके हवाले से ट्वीट किया है, एंटनी ब्लिंकन ने इसके हवाले से लबकुशाई की है। वो जो बात कर रहे हैं कि हम चीन का जो असर है वो ख़त्म करेंगे मुख्तलिफ ममालिक पर। अच्छा, ये तो एक आस्पेक्ट है इसका, लेकिन जब आप इसको ब्रॉडर पिक्चर में देखते हैं तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो पाकिस्तान से होकर गुजरता है। CPEC को पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें, तमाम इदारे जो है वो इस मामले पर कम अज़ कम जो है वो मुत्तफ़िक हैं। उनका कंसेंसस है कि ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि इस खित्ते की तकदीर बदलेगा। पाकिस्तान जो है उसमें एक मुआशी इनकलाब आएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफ लाइन इसको करार देते हैं। जो CPEC का मंसूबा है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल, मुआशी मुस्तकबिल जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। जब G7 ममालिक दुनिया में BRI को फेल करने के लिए, नाकाम करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, तो लामहला इसका हदफ CPEC भी होगा। चाहे वो पाकिस्तान के साथ बराह रास्त इस हवाले से कुछ ना करें, लेकिन दीगर जो दुनिया के ममालिक हैं, जब उनके साथ वो डील कर रहे होंगे, वहाँ पर पैसा लगा रहे होंगे, बंदरगाहों में उनके टर्मिनल्स को अपग्रेड करने के लिए, उनकी रोड्स के मंसूबे में, तो उनसे मुतालबा यही होगा कि BRI का हिस्सा ना बना जाए, BRI के रूट को इस्तेमाल ना किया जाए। तो लामहला 10 से 15 साल अगर आप फास्ट फॉरवर्ड कर लें तो आप सोचिए कि जिस वक्त CPEC ने अप एंड फंक्शनल होना है और हम जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज पाकिस्तान के, हमें ये फ़वाइद मिलेंगे, अगर उसको इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं होगा, ये मंसूबा फ्लॉप होगा, तो पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल जाहिर है इस वजह से इस सारे मामले से खतरे में है। जो बातें की हैं, कहीं ना कहीं पहले ये लग रहा था कि ये G7 ममालिक का टारगेट जो है वो रूस और चीन है, बट जो आप तमाम जो भी आपने गुफ्तगू की उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जहाँ पर वन बेल्ट वन रोड का मेन इनिशिएटिव CPEC है, तो ये पाकिस्तान में कहीं ना कहीं टारगेट हो सकता है। जाहिर है कि देखें, ये बात तो रोज़े रोशन की तरह है, हर एक को इस बात का मालूम है, इल्म है इसका। हमारे यहाँ जाहिर है कि एक सोच पाई जाती है कि आप अमेरिका के साथ टक्कर नहीं ले सकते। जाहिर है कि कुछ ने कहा कि आप टक्कर लें, आप अमेरिका के जो इन्फ्लुएंस है उससे बाहर नहीं आ सकते। कुछ लोग कहते हैं कि वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं अमेरिका के, कुछ लोग कहते हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि आपने ये देखना है कि आपने अपनी जो सफारतकारी है उसके ज़रिए किस तरीके से सारे मामले से बाहर निकलना है, आपने किस तरीके से ये मेक श्योर करना है, आपने किस तरीके से ये मेक श्योर करना है। आपका मुस्तकबिल जब चीन के साथ जुड़ा हुआ है, आपको मालूम है आप उस नहज पर जा चुके हैं चीन के साथ, जहाँ से विच इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि यहाँ से वापसी का रास्ता नहीं है, आप इससे निकल नहीं सकते।
اور پھر جو دوسری طرف G7 ممالک کا فوکس تھا وہ تھا روس. اب روس کے حوالے سے جو ڈیسیجنز لیے گئے ہیں, دونوں ڈیسیجنز کو دیکھیں تو آپ کو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ امریکہ, اس کے اتحادیوں اور نیٹو ممالک نے روس کے خلاف کیا کہ ہم اس کے اوپر کرپلنگ سینکشنز لگائیں گے, معذور ہو جائے گا روس, اور روس کو اس کے گھٹنوں پر لے آئیں گے, ہم اس کی کمر توڑ دیں گے, ہم ایسی معاشی پابندیاں لگائیں گے. بمباری کی گئی یہ بھی آپ کو لگتا ہے اسی کا نتیجہ ہے؟ دیکھیں وہ تو کریملن کی طرف سے یا صدر پوٹن کی طرف سے ایک بڑا الٹیمیٹم, اور آپ اس کو سمجھ لیں کہ ان کو ایک وارننگ تھی, انتباہ تھا کہ آپ بیٹھ کر ہمارے خلاف جو منصوبہ بندی کر رہے ہیں ہم روکنے والے نہیں ہیں. کم از کم 3 ہفتوں سے کام تھا کییو میں, جو دارالحکومت کییو ہے, وہاں پر جو ان بامبر سے بمباری کی گئی ہے, جو میزائل حملے کیے گئے ہیں, انٹرسٹنگلی اس کے لیے وہ یوکرین کی سرحد سے اندر بھی داخل نہیں ہوئے. وہ کہا جاتا ہے کہ جو بیلاروشین بارڈر ہے, جو بیلاروس کا بارڈر ہے, وہاں سے وہ حملے کیے گئے. اور اس کے حوالے سے جو یوکرینی افواج ہیں, ان کے ترجمان, انہوں نے بھی تصدیق کی. لیکن ایک چیز بہت اہم ہے, 2 چیزیں انہوں نے کی ہیں. ایک, روس سے جو روس کے اوپر پابندیاں لگائی تھیں آئل کے حوالے سے, دیگر سینکشنز لگائی گئی تھیں, ان کے بینکس جو ہیں اس میں جو ایسٹس موجود تھے ان کو فریز کر لیا گیا, ان کے اولیگارکس کا پیسہ فریز کر لیا گیا, ان کی کمپنیوں کے اوپر پابندی لگائی گئی, مختلف انٹرنیشنل فرمز کے جو ہیڈ کوارٹرز یا جو ان کے آفیسز تھے, ریجنل آفیسز تھے, ان کو روس سے نکل جانے کا حکم دیا. اس سارے سے انہوں نے اچیو یہ کرنا تھا کہ روس کے اوپر ایسی پابندیاں لگ جائیں گی کہ روس اپنی وار کو جاری نہیں رکھ سکے گا یوکرین میں. ہوا یہ, اس کے بالکل برعکس ہوا کہ پوری دنیا میں ایک آئل کرائسس آیا, اور روس جو ہے وہ انرجی ایکسپورٹس کرنے والا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے. کروڈ آئل کی سعودی عرب کے بعد سب سے زیادہ ایکسپورٹ جو ہے وہ روس کرتا ہے. اس نے ہیویلی ڈسکاؤنٹڈ پرائسز پہ دینا شروع کر دیا, اس کے باوجود بلینز آف ڈالرز وہ کما رہا تھا. اب جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ یہ کہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں, جو انرجی بیسیکلی مارکیٹ جس کو روس لیڈ کرتا ہے, اس کے بعد دوسری بڑی جو ایکسپورٹ ہے تقریباً 16 سے 17 ارب ڈالر کی سالانہ کرتا ہے سونے کی. تو G7 ممالک جو اس کے بڑے خریدار ہیں, انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم روس سے اب سونا پرچیز نہیں کریں گے, امپورٹ نہیں کریں گے. ایک یہ بین. دوسرا, آئل پرائس کیپ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ آئل کی جو پرائسز ہیں اس کو محدود کرنے کے لیے جو انشورنس کمپنیز ہیں, جو شپمنٹ کرنے والی کمپنیز ہیں, ان کی لمٹس جو ہیں وہ بنائی جائیں گی. ایگزیکٹ فارمولا ابھی 3 سے 4 ہفتوں میں طے ہونا ہے, لیکن یہ 2 کام ہوں گے. امپیکٹ یہ آیا کہ جس دن انہوں نے یہ فیصلہ سنایا اس دن $2 فی بیرل اضافہ ہوا پیٹرولیم پروڈکٹس کے پرائسز میں, اور اس کے بعد مزید ہو رہا ہے. آج جس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں, اس وقت اسپین کے شہر میڈرڈ میں یہی G7 ممالک, ان میں جاپان جو ہے وہ نیٹو کا ممبر نہیں ہے, لیکن جاپان کو بھی انوائٹ کیا گیا, جاپانیز پرائم منسٹر کو بھی بلا لیا ہے. میڈرڈ میں نیٹو کا سربراہ اجلاس ہو رہا ہے, وہاں پر بھی اسی قسم کی صورتحال ہوگی. روس کے خلاف یہ ایکشنز کا اعلان کریں گے, اور اس کا امپیکٹ, آپ نے آغاز میں سوال کیا تھا کہ پاکستان پر کیا ہوگا. دیکھیں پاکستان کے اوپر اس کا بہت برا امپیکٹ آنے والا ہے. لاسٹ جو دفتر خارجہ کی بریفنگ ہوئی تھی اس میں میں نے ترجمان عاصم افتخار صاحب سے سوال بھی کیا کہ پاکستان کس طریقے سے دیکھتا ہے. ہمارے ہاں جو بیسیکلی جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ تو بڑے برے طریقے سے اس ساری کانفلکٹ کا, حالانکہ ہم ڈائریکٹ پارٹی نہیں ہیں پاکستان, یوکرین اور رشیا کی کانفلکٹ میں پاکستان کہیں سے بھی پارٹی نہیں ہے, لیکن پاکستان اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نشانہ پاکستان بن رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی, انہوں نے کہا کہ جو روس اور یوکرین کا تنازع ہے اس کی وجہ سے جو عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز بڑھی ہیں, جو ایک فوڈ انسیکیورٹی کریٹ ہوئی ہے, جو بحیرہ اسود ہے, بلیک سی ہے, وہاں پر ماریوپول سمیت جو یوکرین کی بندرگاہیں ہیں جہاں سے اس وقت گندم کی ملینز آف ٹنز کی ترسیل ممکن نہیں ہو رہی, اس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر بھی امپیکٹ آ رہا ہے. اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پیٹرولیم پرائسز اوپر گئیں, پاکستان میں 235 روپے کا لیٹر پیٹرول مل رہا ہے, یہ امپیکٹ ڈائریکٹ گورنمنٹ پر جانے کے بجائے لوگوں پر ٹرانسفر ہوا ہے. تو بالکل مڈل کلاس کی تو کمر ٹوٹ رہی ہے. اس کے اوپر عاصم افتخار صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کا پابندیوں کے حوالے سے, کہ ظاہر ہے کہ ان پابندیوں کی وجہ سے یہ ساری سچویشن ایگریویٹ ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ ایگریویٹ بھی ہو رہی ہے, اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی پابندیاں لگنی ہیں اس کے لیے ریلیونٹ فورم اقوام متحدہ سلامتی کونسل جو پوری دنیا کا ایک ادارہ ہے, صرف وہی اس کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ پابندیاں لگائے. اور پھر جسٹ ریورس دا ٹائم برک سمٹ ہو رہا تھا, برک سمٹ میں جو چین کے صدر ہیں شی جن پنگ, انہوں نے بھی اعلان یہ کہا کہ یہ ڈبل ایجڈ سوارڈ ہے.
یہ ایک ایسی دو دھاری تلوار ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی مل کر روس پر ضرب لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لیکن اس کا شکار پوری دنیا ہو رہی ہے. امریکہ بھی ہو رہا ہے. امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو نیشنل ایوریج ہے گیس پرائسز کی پر گیلن وہ $5 فی گیلن سے تجاوز کیا. یہ نیشنل ایوریج کی بات کر رہا ہوں. کیلیفورنیا سمیت مختلف سٹیٹس میں اس وقت بھی جو گیس پرائسز ہیں وہ $7-8 فی گیلن کے اوپر پہنچی ہوئی ہیں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے جس کا پوری دنیا شکار ہوئی. اور چونکہ اب عیسیٰ نئی بھی حکومت بنی ہے اور نئی حکومت میں جو ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب بھی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نئی حکومت میں آنے کے بعد کتنی پالیسیز میں چینج آیا ہے, کتنا امپیکٹ پڑا ہے؟ دیکھیں بہتری آئی ہے؟ دیکھیں بہترین بلکہ کنفیوژن ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اصل میں کنفیوژن یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ ایک اتحادی گورنمنٹ ہے اور اس میں جتنی جماعتیں موجود ہیں اور ان کی جتنی آراء ہیں, آپ کو ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ آپ کی فارن پالیسی کس نے چلانی ہے. پیپلز پارٹی اس کی اونرشپ لے گی, PMLN لے گی, یہ کس طریقے سے پالیسی بنائیں گے کوئی تھاٹ پروسیس موجود نہیں ہے. ان کو خود نہیں معلوم کہ ان کے پاس 1 سال حکومت چلانی ہے, 1.5 سال چلانی ہے, 6 ماہ چلانی ہے. فارن پالیسی ایک پروسیس کا نام ہے. فارن پالیسی ایک ایونٹ نہیں ہے کہ آج ہوا. آپ نے ایک پالیسی کو لے کر چلنا ہے, آپ کو اس کی ایک تسلسل چاہیے. جس قسم کی میسیجنگ بلاول زرداری کی طرف سے کی گئی ہے گزشتہ جب سے وہ فارن منسٹر بنے ہیں, انڈیا کے حوالے سے ہو, چاہے چین کے حوالے سے ہو, چاہے امریکہ کے حوالے سے ہو, اس میں ایک کنفیوژن موجود ہے. آپ کو ایک کلیئر پالیسی ڈائریکشن چاہیے. یہ دنیا اب بلاک پالیٹکس کا شکار ہو چکی. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے.